السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذمہ داران جماعت اور میرے بہت ہی عزیز دینی بھائیوں، تحریکی ساتھیوں اور بہت ہی عزیز نوجوانوں، میرے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ اوکاڑا سے تشریف لانے والے وہ تمام ساتھی جو اس تربیت گاہ میں شرکت کے لیے بھی تشریف لائے ہیں، یہ خود جماعت کے لیے بھی، ضلع کے لیے بھی، ہر مقام کے لیے بہت اہمیت کی حامل تربیت گاہ بھی ہوتی ہے، اور اس سے جماعت کے ہر پہلو کو سمجھنے اور اس سے آگاہی لینے اور میدان عمل میں ایک عزم کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی معاونت کا ذریعہ بنتی ہے۔ ظاہر ہے کہ تربیت گاہ میں ایک محدود وقت کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں، اور یہ سفر بھی، محنت بھی، مشقت بھی، ایثار بھی اور جذبہ بھی ہے جس کی وجہ سے آپ آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ تربیت گاہوں میں کوئی بھی موضوع ہو، اس پہ گفتگو یا تقریر ہوتی ہے، اور تقریر تو سننے والے نے اپنے دونوں کانوں سے سننی ہے، اور اثر اسی چیز کا ہو سکتا ہے کہ سننے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے ذہن میں بھی اور اپنے پورے سمجھ اور اپنی بوجھ میں اس کو جگہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ایک کان سے سنتا ہے، دوسرے کان سے بندہ نکال دیتا ہے۔ تربیت گاہ کا فائدہ تو اسی صورت میں ہے کہ پوری دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ جماعت اسلامی اقامت دین کی تحریک ہے، غلبہ دین کی تحریک ہے۔ ہم نظام مصطفیٰ کا قیام چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی نے دعوت دین کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنا طریقہ کار بھی یہی متعین کیا ہے کہ ہمیں دینی محاذ پر بھی کوشش کرنا ہے، اور اپنی ساری جد و جہد کو سیاسی، جمہوری، آئینی، انتخابی عمل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ بھی ہماری ایک طے شدہ حکمت عملی اور پالیسی ہے کہ ہم نے جذبات میں، شدت میں، انتہا پسندی میں، تفرقوں میں، تعصبات میں نہیں پڑنا، بلکہ ایک جہد مسلسل ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا، اور پھر سیاست میں، جمہوریت میں، اس میدان میں اصل طاقت تو یہی ہوتی ہے کہ اپنے موقف کی مضبوطی، پھر ایک پرامن سیاسی جمہوری مزاحمت، اور اس سلسلے میں جو ایک پرامن جد و جہد ہوتی ہے وہ سیاست اور جمہوریت کی طاقت بنتی ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ ہم ہر اپنا کام برسر زمین کریں گے،
زیر زمین نہیں کریں گے اور کوئی قانون شکنی نہیں کریں گے، اس لیے کہ جذبات تو بڑی شدت میں ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ موقف لے کے اٹھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں آج ہی اس کو اس کی منزل تک پہنچا لوں، لیکن ہر چیز کا ایک عمل ہوتا ہے، اس کے مطابق چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ لیکن جو جماعتیں، جو پارٹیاں، جو لیڈرشپ بد زبانی کرتی ہیں، بد تہذیبی کرتی ہیں، قانون ہاتھ میں لیتی ہیں اور اپنے کارکنان کی تربیت کی بجائے ان کے اندر جذبات کی شدت پیدا کرتے ہیں، وہ بالآخر پارٹیوں کے لیے ایک بڑی تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بھی ایک مرتبہ اجتماع عام تھا، اس اجتماع سے پہلے والا اجتماع، اس میں بیرونی دنیا سے بھی بڑی تعداد میں مہمان تشریف لائے تھے، اور اجتماع عام کے 3 دن کے بعد پھر ایک دن لاہور کے ہوٹل میں ان سب کی ایک کانفرنس بھی منعقد ہم نے کی۔ پھر ایک مشترکہ اعلامیہ بنانا تھا، اس مشترکہ اعلامیہ میں ایک کمیٹی بنا دی گئی۔ اخوان المسلمون کے سیکریٹری جنرل انہیں کمیٹی کا سربراہ بنایا اور میں کمیٹی کا سیکریٹری تھا، اور جب ہم مل بیٹھے تو مصر سے بھی، ملائیشیا سے بھی، ترکی سے بھی، انڈونیشیا سے بھی، سوڈان سے بھی، الجزائر سے بھی، تیونس سے بھی، ایک آدھ کسی اور ملک کے بھی ساتھی اس میں شریک تھے۔ تو انہوں نے ابتدا میں ہی اس چیز پر کہا کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو قیادت کی، نظام کی تبدیلی اور اس کے لیے آئینی، قانونی، سیاسی، جمہوری جدوجہد کا جو ایک لائعمل ترتیب دیا ہے، یہی پائیدار راستہ ہے، اور دنیا بھر میں یہ تجربات اسی بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اس راستے پر چل کر ہی اس اپنے مقصد کو، نصب العین کو اور منزل کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو ہم اپنے ہر عنوان میں ہی اسے انقلاب کا عنوان بھی دے دیتے ہیں۔ یقینی طور پر انقلابی لوگ انقلاب کے ساتھ منسلک رہتے ہیں، لیکن ہر پہلو انقلاب کے لیے تقویت کا باعث بنتا ہے، اور ہر جد و جہد، ہر میدان کے اندر عمل جو ہے کہ وہ انقلاب کی تقویت کا باعث بنتا ہے۔ ابھی حافظ سیف الرحمن صاحب فرما رہے تھے کہ بھی نعرے لگائیں، انہوں نے کہا کہ ذرا گرم ہو جائیں۔ ایسے اکاڑا اچھا ہے کہ لاہور میں ٹھنڈ ہی آ گئی ہے، لیکن آپ کے جذبے بھی جوان ہیں۔ اسی حوالے سے میں جو چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ریاست ہوتی ہے، اس کا نظام ایک قانون، ضابطے اور آئین کے مطابق چلتی ہے۔ اسی طرح پاکستان ہے تو پاکستان کے لیے بھی جو ایک طویل مدت سے سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں عوام کی ایک جد و جہد مسلسل جاری ہے۔ ایوب خان آئے، یحییٰ خان کا مارشاء اللہ ہوا، ضیاء الحق کی فوجی آمریت تھی، جنرل پرویز مشرف کا آئین سے بالا تر اقدامات تھے۔ ان سب میں بھی آئین کو معطل کیا گیا، آئین کو غیر مؤثر کیا گیا، اور اپنی خواہشات اور اپنے ادارے کو آئین پر بالا تر بنایا گیا۔ لیکن جب یہ جد و جہد موجود ہے تو اس جد و جہد کی موجودگی میں جب انہوں نے دیکھا کہ عوام کے اندر ایک شعور موجود ہے کہ آئین کو موجود رہنا چاہیے اور عمل اس کے مطابق کرنا چاہیے،
اور پھر جنرل پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 جو دستور کا ہے، غداری کے عنوان سے مقدمہ چلا۔ عدالتوں نے اس کو آئین کے مطابق سزائے موت دی، لیکن فوجی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے اسی طاقت کے ساتھ پرویز مشرف کو بچایا اور ملک سے باہر لے گئے۔ پھر اس کی لاش ہی واپس آئی، وہ پاکستان میں زندہ واپس نہیں آ سکے۔ اسی طریقے سے آج کی بھی جو ہائیبرڈ نظام ہے، سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نظام ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ قانون ان کی مرضی کا ہو، نظام ان کی مرضی کا ہو، اور بالادستی ان کی تسلیم کی جائے۔ اور اسی لیے آج وہ چاہے فارم 47 کے ساتھ ہو، لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کر کے کیا جائے، ایک مصنوعی بنیادوں پر آئین کی تبدیلی کے لیے 2/3 اکثریت جمع کر لی۔ پھر مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، اور مختلف جو قوم پرست جماعتیں اور ان کے اتحادی ہیں، وہ اسی پر ہی مطمئن ہے کہ بس ان کا اقتدار قائم رہنا چاہیے۔ سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی جس خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہے، اس کی تکمیل کے لیے وہ حاضر ہے۔ لیکن یہ آئین پاکستان ہمیں اسی چیز کو بتاتا ہے کہ ریاست کا جو پورا نظام ہے، اس کا ایک آرٹیکل ہے، یعنی آئین میں اردو میں اس کو دفعہ بھی کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو آرٹیکل بھی کہتے ہیں، اور اس دفعہ یا اس آرٹیکل کے تحت آئین کی ہر شق جو ہے، ہر دفعہ جو ہے کہ واضح کرتی ہے کہ اس نظام کو کس طریقے سے چلانا ہے۔ اس لیے ریاست کے جہاں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ پورا نظام جو ہے اس میں ایک وفاقی حکومت ہوگی، ایک صوبائی حکومت ہوگی، یعنی صوبے کے اندر ایک صوبائی حکومت ہوگی، اور پھر وفاق میں اور صوبوں کے تحت ایک بلدیاتی ادارے ہوں گے جس کو مقامی حکومتیں کہا جائے گا۔ یعنی یہ ایک ریاست کے پورے انتظامی سٹرکچر میں ان 3 بنیادوں کو واضح کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح آئین کا آرٹیکل جو 32 ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھی حکومت جو ہے وہ بلدیاتی اداروں اور بلدیاتی نظام کو فروغ دیں گی۔ پھر اسی آرٹیکل میں یہ بھی ایک رہنمائی دی گئی ہے کہ یہ جو بلدیاتی ادارے ہوں گے، یہ محض برائے نام نہیں ہوں گے، یہ عوام کے ووٹ سے براہ راست منتخب ادارے ہوں گے۔ پھر اسی آرٹیکل میں ایک چیز یہ بھی واضح کی گئی ہے کہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوگی کہ عوام کو دہلیز پر، ان کے گھر پر، ان کے محلے میں، ان کی گلی میں، ان کی بستیوں میں، آبادیوں میں، گوٹھوں میں، قلیوں میں، ان کے لیے ایک ایسا نظام ہو جس سے وہ اپنے شہری حقوق حاصل کر سکیں، بنیادی حقوق حاصل کر سکیں، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہ جہاں منتخب ادارے ہوں گے، منتخب نمائندے ہوں گے، لیکن اس میں یہ بھی یقینی بنایا جائے گا کہ اس میں کسانوں کی بھی نمائندگی ہو، مزدوروں کی بھی نمائندگی ہو، خواتین کی بھی نمائندگی ہو، اور نوجوانوں کی بھی نمائندگی۔ یقینی طور پر جو 21 سال کی عمر کا ہے، وہ کسان ہے، وہ عورت ہے، وہ مزدور ہے، وہ نوجوان ہے، وہ عام سیٹ پر بھی انتخاب میں حصہ لے سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی ان کی نمائندگی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ اس میں متعین کر دیا گیا ہے کہ پھر اداروں کے اندر ان کی بھی نمائندگی لازم ہوگی اور ان کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ پھر آئین کے آرٹیکل 140
اے ہے، اس آئین کے آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے کہ اب جو صوبے جو ہیں ان کی ایک بنیادی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ایک قانون تشکیل دیں گے اور اس قانون کے تحت جو ہے وہ مقامی حکومتوں کے نظام کو قائم کریں گے۔ اسی طرح پھر 140A آرٹیکل جو ہے اس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ برائے نام بلدیاتی ادارے نہیں ہوں گے، یہ مقامی حکومتیں برائے نام نہیں ہوں گی، بلکہ ان کو مالیاتی بھی، ان کو انتظامی بھی، اور اسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ اختیارات ہوں گے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے اپنے دائرے کے اندر عوام کی خدمت کر سکیں اور اس نظام کو مستحکم بنا سکیں۔ پھر اسی آئین کے آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ انتخابات منعقد کروائے۔ اب اس میں دو مسائل بہت بڑے درپیش ہیں کہ آئین میں آرٹیکل 32 میں بھی بات واضح ہے، آرٹیکل 140A میں بھی بات واضح ہے، لیکن ہم ایک طویل مدت سے، میں خود اسمبلیوں میں ان چیزوں کو پیش کرتا رہا ہوں کہ آئین پاکستان میں ایک پورا باب جو ہے کہ وہ مقامی حکومتوں کا ہونا چاہیے، جس طرح قومی اسمبلی کا ہے، وفاق کا ہے، جس طرح صوبوں کا ہے، اسی طرح مقامی حکومتوں کا بھی ایک پورا چیپٹر، ایک پورا باب آئین میں ہو، اور وہ اس طریقے سے ہو کہ اداروں کی مدت بھی متعین ہو، اداروں کی مدت ختم ہو جائے پھر اس کے نئے انتخاب کی مدت کا بھی تعین ہو، اور پھر جب نئی مدت کے مطابق انتخاب ہو جائیں اس کے مطابق مقامی حکومتوں کی سطح پر انتقال اقتدار کا ایک پورا پروسیس بھی ہونا چاہیے۔ پھر آئین میں ان مقامی اداروں کو، مقامی حکومتوں کے نظام کو انتظامی، مالیاتی اور پالیسی سازی اور فیصلے کے لیے انہیں یہ مکمل طور پر ایک اختیار آئین کے مطابق ملنا چاہیے۔ اسی طرح آپ سنتے رہتے ہیں NFC ایوارڈ ہے، نیشنل فنانس کمیشن کا ایوارڈ ہے، یا قومی معاشی جو کمیشن ہے اس کا ایوارڈ ہے، اس کے تحت مرکز اور صوبے مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کے وسائل کیا ہیں اور اس وسائل کی بنیاد پر اس کی تقسیم کی جاتی ہے۔ اور جب NFC ایوارڈ کا یہ تمام فیصلہ کیا گیا ہے اور جب بھی کیا جاتا ہے اس میں آئین کے مطابق یہ رہنمائی موجود ہوتی ہے کہ پھر صوبے بھی ایک اپنا فنانس کمیشن تشکیل دیں گے، اور اس فنانس کمیشن کے تحت وہ اس چیز کے پابند ہوں گے کہ مقامی حکومتوں کو بھی ان کے حجم، ان کی ضرورت، ان کی پسماندگی اور شہری حقوق کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ یہ مالیات اور یہ فنانس مہیا کریں گے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں اس طریقے سے موجود ہیں کہ نہ آئین کے اندر وہ پیکج پورا موجود ہے اور نہ ہی یہ اداروں کو یہ اختیارات دینے کے لیے تیار۔ اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سب مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ دھاندلی کا ذمہ دار ہے، یہ انتخابات کروانے میں ناکام ہے اور یہ انتخابات منعقد کرنے میں سب سے بڑی بدنیتی سے کام لیتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی مسئلہ اسی طریقے سے موجود ہے کہ آئین میں الیکشن کمیشن آف پاکستان موجود ہے کہ اس کا ایک چیف الیکشن کمشنر ہوں گے اور چاروں صوبوں سے ایک ایک ان کے ممبر ہوں گے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی کوئی بھی مالیاتی، انتظامی اور سٹاف کی ترتیب کے اختیارات بھی نہیں دیے جاتے، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی بے اختیار بھی ہے اور وہ اپنے سارے فیصلوں کو نافذ اس لیے نہیں کر سکتا کہ فنانس حکومتوں سے لینا ہوتا ہے،
اور انتظامی طور پر وہ حکومتوں کے زیر ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ان کی یہ ایک مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اس کے مطابق اپنے نظام کو چلانے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم جو بات کہتے ہیں کہ بااختیار بلدیاتی نظام ہو، اس بااختیار بلدیاتی نظام کے لیے بھی ناگزیر ہے کہ آئین میں بھی اس کو تحفظ ہو، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اس کے لیے ایک مکمل بااختیار ادارہ ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ بھی جو پاکستان میں اس وقت جو ہے کہ 13 کروڑ 54 لاکھ سے زائد ووٹر ہیں۔ ان ووٹرز میں 7 کروڑ 25 لاکھ مرد ہیں اور 6 کروڑ 28 لاکھ خواتین ہیں، اور پنجاب میں 7 کروڑ 70 لاکھ جو ہیں وہ ووٹر ہیں، اور ان میں مرد جو ہیں کہ وہ 4 کروڑ 9 لاکھ سے زائد، اور خواتین بھی 3 کروڑ 61 لاکھ سے زائد ووٹر ہیں۔ اب ان دونوں خواتین میں بھی مردوں میں بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے کہ وہ نوجوانوں کی ہے جو اس کے ووٹر ہیں، اور اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں کہ بھی ہم کہتے ہیں کہ متناسب نمائندگی پہ الیکشن ہونا چاہیے، ہمارے لوگ اس میں کہتے ہیں ہاں جی ووٹ ضائع نہیں ہوگا، اور جس کو پارٹی کو ملے گا ووٹ، پارٹی اس کے مطابق اس کا تنازع حاصل کرے گی۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر آپ بنیادی طور پر اس بات کو ہم تسلیم کر لیں کہ سب نے طے کر لیا ہے کہ متناسب نمائندگی پہ الیکشن ہو۔ ابھی تک تو میں پچھلے 25-30 سال سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو میٹنگز میں جاتے ہیں، انتخابی اصلاحات کے لیے جاتے ہیں، تمام پارٹیاں مل کر بیٹھتی ہیں کہ الیکشن کو کس طریقے سے ترتیب دینا ہے، تو ہم یہی تجویز پیش کرتے ہیں کہ متناسب نمائندگی پہ انتخاب ہو، لیکن صرف جماعت اسلامی ہی اس موقف کو پیش کرتی ہے، کوئی جماعت اس کے لیے تیار نہیں ہوتی، وہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، قوم پرست جماعتیں ہوں، یا کوئی علاقائی جماعتیں ہوں، یا کوئی اور جماعتیں ہوں، کوئی بھی اس متناسب نمائندگی کے طرز انتخاب کے لیے تیار نہیں۔ لیکن فرض کیا کہ جماعت اسلامی مہم چلاتی ہے، جماعت اسلامی مطالبہ پیش کرتی ہے، جماعت اسلامی اپنے مطالبے میں زور پیدا کرتی ہے کہ متناسب نمائندگی کی طرز پہ انتخاب کو تسلیم کر لیا جائے، تو پھر ایک متناسب نمائندگی کے طرز کے انتخاب کا ایک بنیادی شرط ہوتی ہے کہ کم از کم ایک پارٹی 10% ووٹ لے، اور 10% ووٹ لے گی تو وہ پھر اپنی ایک نیشنل پولیٹکس میں اور مجموعی طور پر جو ملک کے نظام کو چلانے کے لیے وہ اس انتخاب میں سیٹوں کی صورت میں اپنا حصہ وصول کرے گی۔ اگر وہ 10% ووٹ نہیں لیتی تو وہ پارٹی اس الیکشن میں ایلیمینیشن ہو جاتی ہے، اور اس کو باہر کر دیا جاتا ہے، اور اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی اور اس کی بنیاد نہیں رہتی۔ آپ دیکھیں کہ ترکی میں نجم الدین اربکان کی پارٹی، سعادت پارٹی بہت بڑی پارٹی تھی، رفع پارٹی بہت بڑی پارٹی تھی، اور اسی طریقے سے طیب اردوان جب اپنی پارٹی سے بغاوت کر کے نکلے تو اس کے بعد پھر سعادت پارٹی کو جو ووٹ ملتے رہے وہ 10% سے کم تھے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایک بڑی پارٹی ہونے کے باوجود بھی اس قومی انتخاب میں یا انتخابی پروسیس میں عمل میں وہ اپنے اس وجود کو اس طریقے سے نہیں قائم رکھ سکی۔ اس لیے اگر ہم اس متناسب نمائندگی کے طرز کے انتخاب کے لیے جدوجہد کریں اور پھر بلدیاتی بااختیار نظام کا مطالبہ کریں، اور ہم یہ پیش نظر رکھیں کہ نظام جس نوعیت کا بھی ہوگا، موقف ہمارا ہوگا، احتجاج ہمارا موجود ہوگا، لیکن انتخابات میں ہر صورت میں حصہ لینا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں انتخابات میں حصہ لینا ہے تو پھر بلدیاتی انتخاب میں قومی سطح پر پھر 13 کروڑ ووٹ ہیں، تو 10% کا مطلب ہے کہ 1 کروڑ 30 لاکھ ووٹ آپ کو لینے ہوں گے، اور پنجاب میں اگر 10% ووٹ لینے ہیں
تو 7 کروڑ 50 لاکھ یا 60 لاکھ یہ ووٹ موجود ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں کم از کم 75 لاکھ ووٹ پنجاب میں آپ کو حاصل کرنے ہوں، اور اس میں جو حصہ ہوگا پھر اکاڑے کو بھی اپنا پورا کرنا ہوگا۔ اسی طرح اب صرف بلدیاتی ادارے یا مقامی حکومتوں کے ادارے نہیں، بلکہ کنٹونمنٹس بھی تحلیل ہو گئی ہیں، کنٹونمنٹس کے بھی الیکشن ہونے والے ہیں، اور اس کے لیے بھی ایک عبوری نظام بنا دیا گیا ہے، اور اکاڑا میں بھی کنٹونمنٹ موجود ہے، اور اس کی کیا کیفیت ہے اس کے بارے میں تو ضلع ہی اپنی جگہ ایک بہتر چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح میں جو اسی حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے اور پھر جو پوری ریاست کا نظام ہے، یہ عصر حاضر میں جتنے بھی نظام ہیں، ان سب نظاموں میں مقامی حکومتوں کا نظام ہی شہری بنیادی جو حقوق ہیں اس کے حصول کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ اور جس سوسائٹی، جس سماج اور جس ریاست میں اگر یہ بنیادی مقامی حکومتوں کا بااختیار نظام نہیں ہے، وہاں جمہوریت مستحکم نہیں ہوتی، وہاں سیاست مستحکم نہیں ہوتی، وہاں بنیادی طور پر لوگوں کے اندر سیاسی محاذ پر اطمینان موجود نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جہاں بھی جمہوریت مضبوط ہوئی ہے، دنیا کی کسی بھی ملک کے جہاں جمہوریت موجود ہے، اس کی تاریخ کو اٹھا لیں، اگر اس کی پرائمری بنیاد پہ نچلی سطح پر جمہوریت کا پورا نیٹ ورک مضبوط ہوا ہے، عوام کا اعتماد پیدا ہوا ہے، تو وہاں مقامی حکومتوں کے بااختیار نظام اور یہ بلدیاتی بااختیار نظام اور اس کے نظام نے ہی وہاں کی ریاستوں کو بھی مضبوط کیا ہے، اور وہاں کے پورے نظام کے لیے بھی ایک لائحہ عمل دیا ہے۔ لیکن جہاں یہ نہیں ہے، اس کے مطابق پھر شخصیات غالب رہتی ہیں، خاندان غالب رہتے ہیں، پارٹیوں پر بھی خاندانوں کا غلبہ ہوتا ہے، اور عملاً جو ہے کہ جمہوریت اپنی جگہ استحکام کا راستہ نہیں اختیار کرتی۔ اسی طرح یہ جو مقامی حکومتوں کا انتخاب ہے، پھر یہ پوری قومی سیاست کے لیے ایک رجحان دیتے ہیں، اور قومی سیاست کے بارے میں گلی محلے سے ایک آواز اٹھتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے حکومت کی طاقت اور قوت سے بلدیاتی اداروں کو اپنے قبضے میں اور اپنا زیر کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کو کالا قانون کہا ہے، اور کیوں کہا ہے؟ ایک تو ضلع کا نظام ختم کیا ہے، میٹروپولیٹن کارپوریشن کا نظام ختم کیا ہے، بڑے شہروں کا ایک بااختیار کارپوریشنز کا نظام ختم کیا ہے، اور بنیادی طور پر ایک یونین کونسل اور ایک یونین کونسل میں 9 جنرل کونسلز کے الیکشن کو رکھا ہے، اور وہ بھی متناسب نمائندگی کے طرز پہ رکھا ہے، اور اسی طریقے سے اس یونین کونسل کے بنیادی پہلے الیکشن کو غیر جماعتی بنایا۔ پھر یہ کہا ہے کہ الیکشن کے بعد یہ منتخب ہونے والے کونسلر جو ہیں وہ کسی پارٹی کو جوائن کریں گے، کسی پارٹی کو حصہ بن جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھی حکومت پھر اپنی اس طاقت اور قوت سے جہاں چاہے گی، پولیس کے ذریعے، ڈنڈے کے ذریعے، لاٹھی کے ذریعے، مولی اور گاجر کے ذریعے، اور اس طریقے سے وہ ان کی ساری وفاداریوں کو خرید سکتی ہے، تبدیل کر سکتی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے اسے ایک کالا قانون قرار دیا ہے کہ بنیادی طور پر پنجاب کے عوام سے ان کے اس حق کو چھینا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر جو خاندانوں کا جو بالادستی ہے اور خاندانوں کا جو اس پوری سیاست پر ایک پورا کنٹرول ہے، اور اسی طریقے سے ووٹرز جو ہیں وہ اپنی خواہش نہ رکھنے کے باوجود بھی وہ مجبور ہو جاتے ہیں، بس جتنا اس نے ادھر نالی چلو، پیسہ ان کے پاس ہے، مال ان کے پاس ہے، دھڑے ان کے پاس ہیں، بس اس کے مطابق ان کے ساتھ چلو۔ تو اس طرح بااختیار بلدیاتی نظام ہو، عوام کو ایک غیر جانبدارانہ انتخاب کے ذریعے اپنے ووٹ کی طاقت کے استعمال کا حق ہو، تو ظاہر ہے یہ جو گلی محلے میں سے ایک ذہن کی آزادی ہوگی،
اس کی بنیاد پر ہی ایک جمہوریت اپنی جگہ مستحکم ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ پاکستان میں جو بلدیاتی ادارے ہیں، ان کی تشکیل کے لیے نہ تو انتخاب کروایا جاتا ہے، اگر انتخاب ہو جاتا ہے تو پھر اداروں کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اگر کہیں درمیان میں قومی یا صوبائی الیکشن آ جائے، آنے والی حکومت جو ہے کہ اس کو توڑ دیتی ہے۔ اب آپ خیبر پختونخوا کے حال کو دیکھیں، وہاں تو پی ٹی آئی کی حکومت یہ تیسری مرتبہ چل رہی ہے، عملاً 13-14 سال ان کو ہونے والے ہیں۔ جب ہمارے عنایت اللہ خان صاحب بلدیات کے وزیر تھے، انہوں نے بلدیات کے ایک نظام کو تشکیل دیا، جماعت نے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا اور ایک بہت ہی مثالی اور ایک اچھا نظام وہاں ترتیب پایا۔ لیکن جب جماعت اسلامی اس حکومت کا حصہ نہ رہی تو اس کے بعد آنے والی حکومت نے اس پورے نظام کو بدل دیا ہے۔ اب پچھلے ٹینیور میں بھی اور اس وقت بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن وہاں بلدیات کے سارے ادارے سراپا احتجاج ہیں۔ وہ جماعت اسلامی کے ہیں، اے این پی کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، مسلم لیگ کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، سب کے اختلافات ہیں، لیکن احتجاج کے لیے سب اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے اداروں کو مفلوج کر دیا گیا ہے، کوئی ان کو اختیارات دینے کو تیار نہیں ہے، اور کے پی کی حکومت جو ہے ان کو وسائل اور ان کو فنڈز دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس اعتبار سے، اس طریقے سے یہ حکومتیں ان اداروں کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ ایک بلدیاتی ایک نرسری ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، جہاں سے لوگ اٹھتے ہیں اور انتخاب کی صورت میں آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا جو ہے وہ ووٹر کی عمر 18 سال ہے۔ اب 18 سال کا ووٹر جو ہے وہ صوبے میں بھی ووٹ استعمال کرے اور قومی اسمبلی پر بھی ووٹ کا حق استعمال کرے، لیکن ان نوجوانوں کو یونیورسٹیوں میں، کالجز میں اپنے جمہوری حق کے مطابق قیادت کے انتخاب کا حق موجود نہیں ہے، اور وہاں سے وہ نہیں چاہتے کہ ایسی قیادت ابھرے اور ایسے افراد ابھریں جن کے ذہن آزاد ہوں اور جو حقیقی معنوں میں جمہوریت اور عوام کی خدمت کے لیے ایک جرأت مندانہ کردار ادا کر سکیں۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان بھی، اور نوجوانوں کے اندر کہیں بھی صلاحیت موجود ہے، لیکن جب صلاحیت موجود ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو لیڈرشپ بھی ملے، اسے نمائندگی بھی ملے، اسے آگے بڑھنے کے مواقع بھی ملیں، لیکن جب یہ نہیں نظر آتے تو لوگ ساری خواہش انقلابی جذبوں کے باوجود بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ بس جی وہاں کی ٹکٹ لے لیں، وہاں کی ٹکٹ لے لیں، وہاں کی ٹکٹ لے لیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس نظام کی بربادی میں یہ جو ایک رخ اختیار کیا گیا ہے کہ بلدیاتی ادارے بھی بااختیار نہیں اور نوجوانوں کو بھی یونیورسٹیز میں، کالجز میں انتخاب کا حق حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ایک بنیادی طور پر سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے ایک کمزوری پیدا ہوئی ہے، وہ ان دو عناصر ہیں کہ جو ہمارے سامنے، آپ کے سامنے یہ موجود رہنے چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ معاشرتی اور سماجی محاذ پر بھی اور مذہبی محاذ پر بھی جو بلدیات کی جو نیٹ ورک ہے، اس کی بنیاد ہے، وہ ایک مضبوط اور ایک مربوط انقلاب کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں، اس کے قیام کے لیے جب ایک مثالی چیزیں یا مثالی اختیارات نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ ادارے بن بھی جائیں تو ایسے بالکل بیکار سے ہوتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور کسی بیوروکریسی اور جو انتظامی اختیارات ہیں ان کے بالکل تابع فرمان کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں جو چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور چند خصوصی چیزیں جو ایک مثالی حکومتی نظام کے لیے ناگزیر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ منتخب نمائندے ہوں، ادارے بااختیار ہوں اور آبادیوں کو اس کا ایک مناسب نمائندگی ملے اور کوئی آبادی جو ہے کہ اس سے محروم نہ رہے۔ اب یہ حلقہ بندیوں کے اندر یہی ظلم کرتے ہیں کہ ایک یونین کونسل بناتے ہیں، وہ 50,000 کی بنا دیتے ہیں،
ایک یونین کونسل بناتے ہیں وہ 10,000 کی بنا دیتے ہیں، اور اسی بے ترتیبی کی وجہ سے لوگوں کو ان کے سیاسی، جمہوری، شہری حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مثالی مقامی حکومت کا نظام یہی ہوتا ہے کہ وہ بااختیار ہو، وسائل کی فراہمی ہو، انتظامی اختیارات ہوں، اور پھر ان کو ایک سیاسی اور پالیسی سازی کی خود مختاری، کہ وہ اپنی یونین کونسل کے لیے، اپنے ٹاؤن کے لیے، اپنی کارپوریشن کے لیے، اپنے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے لیے، اور لوگوں کے جو بنیادی ضروریات ہیں اس کے مطابق وہ کام کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے منتخب اداروں کا، ایک مثالی مقامی حکومتوں کے نظام کا یہ بھی حق ہوتا ہے کہ جو منتخب ادارے ہو جائیں اور وہ ایک ادارے کے اندر بیٹھ کے یہ سمجھیں بس وہ عقل کل بن گئے ہیں، ہر پالیسی کا اختیار ان کے پاس موجود ہے، بلکہ مثالی نظام عملاً وہی ہوتا ہے کہ جس میں اس مرحلے پر بھی عوام کو اپنے اس منصوبے اور اس پلاننگ کے اندر شامل کیا جائے۔ اب آپ پاکستان کے آئین میں دیکھیں، اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ ہے، بنیادی طور پر اس کی ذمہ داری ہے تمام قوانین کو اسلام میں سانچے میں ڈالنے کے لیے۔ اگر کوئی قانون قرآن و سنت سے متصادم ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کیا جائے، اور وہ جو اپنی سفارشات دے اسے پارلیمنٹ کے اندر زیر بحث لایا جائے اور اس کے مطابق قانون سازی کی جائے۔ اسی طریقے سے آئین پاکستان اس بات کا حق دیتا ہے کہ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، پارلیمنٹ میں کوئی قانون بنتا ہے اور جو عوام کے رائے عامہ کے مفاد کے لیے بنتا ہے تو اس مقصد کے لیے عوام سے بھی رائے لی جائے، عوام سے بھی رابطہ کیا جائے، عوام سے بھی معلوم کیا جائے کہ اس مرحلے پر ان کی کیا رائے ہے۔ لیکن یہاں اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی کچھ بے اختیار بنا کے رکھ دیا گیا ہے، حتیٰ کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو بھی ماننے کو تیار نہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو بلدیاتی امور میں جو لوگوں سے رائے لینے کی چیز ہے اس کی طرف بھی عملاً کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ اسی طرح ایک بنیادی چیز ہوتی ہے ڈیولوشن آف پاور، یعنی اختیارات کی تقسیم ہے اور اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنا ہے۔ لیکن یہ جو وزرائے اعلیٰ بن جاتے ہیں اور جن کی پارٹیوں کے اندر اپنی جمہوریت اور استحکام نہیں ہوتا، جن کی اپنی پارٹیوں کے اندر کوئی مشاورت، کوئی شورائیت، کوئی مشورے کا نظام نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے پھر کوئی وزیر اعظم بنتا ہے وہ اسلام آباد پر اپنا قابض ہو جاتا ہے، اور وزیر داخلہ جو ہے کہ اسلام آباد کے امور میں مکمل بااختیار ہو جاتا ہے۔ اب اسلام آباد میں الیکشن تھا، کئی مرتبہ ملتوی ہوا، کئی مرتبہ ترامیم لائے، اور جب یہ دیکھا کہ مسلم لیگ اسلام آباد سے الیکشن نہیں جیت سکتی، مسلم لیگ کے لیے عوام کے اندر کوئی تائید موجود نہیں ہے، رائے جو ہے ان کے حق میں نہیں آ سکتی، تو اپنے اس سروے کی بنیاد پر ایک نیا بہانہ تلاش کر کے اس الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے، اور پھر ایک آرڈیننس کے ذریعے اب آج یا کل تک اس کو وہ مکمل روک بھی دیں گے۔ ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام آباد کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ اسی طرح جو پنجاب کا ایکٹ بنایا ہے، اس ایکٹ کے بارے میں ہم عدالت میں گئے، اب عدالت بھی کوئی فیصلہ دیتی ہے، پہلے تو قانون کالا بنایا ہے، بدنیتی پر بنایا ہے، بے اختیار بنایا ہے، اور پورے پنجاب کا انتظامی سٹرکچر توڑ پھوڑ دیا ہے، جو آئین سے متصادم ہے، جو بنیادی قوانین سے متصادم ہے، عوام کے بنیادی انتظامی حق سے متصادم ہے۔ لیکن اب اگر عدالت اس سلسلے میں کوئی ڈائریکشن دیتی ہے تو یہ بدنیتی کی بنیاد پر پھر اس کو تاخیر کا ایک حربہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیولوشن آف پاور، اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم، یہ جو ہے ایک بنیادی طور پر جو باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں،
اس پورے نظام کے لیے اپنی جگہ بہت بہتری کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو مقامی سطح پر جو ہے اگر پالیسی سازی ہوتی ہے، مقامی سطح پر ہو کہ گلیوں کے کیا مسائل ہیں، اسٹریٹ لائٹ کے کیا مسائل ہیں، اور اسی طرح جو دکانوں اور تھڑوں اور ریڑیوں کے کیا مسائل ہیں، اب اس کے مطابق وہ جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں صوبائی حکومتیں ہیں، نئے سے نئے ادارے قائم کرتے ہیں اور جس میں کبھی تجاوزات پیدا کرتے ہیں، اس کی سرپرستی کرتے ہیں۔ کوئی اینٹ بھی سرکاری ادارے کی مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتی، کسی جگہ پر بھی کوئی اپنی چھابڑی، کوئی اپنی ریڑھی جو ہے ان اداروں کی مرضی کے بغیر نہیں لگا سکتی۔ اب جن لوگوں نے زندگی بھر کی پونجی وہاں لگائی ہے، نئے سے نئے ادارے بنا کے ان سے رزق چھین رہے ہیں، روزی چھین رہے ہیں، اور اسی طریقے سے صوبائی حکومتیں جو ہیں کہ اپنی بالادستی کو قائم کرتی ہیں۔ اس لیے منتخب قیادت جو ہے وہ بااختیار ہو، وہ مقامی سطح پر مجبور ہوگی کہ لوگوں کا بھی حق دے، نظام کو بھی ٹھیک چلائے، اختیارات کو بھی ٹھیک طریقے سے استعمال کرے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو موجودہ حالات میں، موجودہ تناظر میں بھی دیکھیں کہ یہ لندن میں صادق خان میئر بنے ہیں، اگرچہ وہاں بلدیاتی ادارے بہت مضبوط ہیں کہ ایک مسلمان بھی میئر بن گیا ہے، لیکن اس نے اپنی ایک ورث کو ثابت کیا ہے۔ اب نیو یارک سٹی ہے، اس کا میئر زوران ممدانی بنا ہے، جس پر ٹرمپ بھی چیخ اٹھا، لیکن ایک مضبوط بلدیاتی ادارہ تھا، طاقتور امریکی صدر بھی ان کی مخالفت کرنے کے باوجود بھی وہ وہاں سے جیت جاتا ہے۔ تو یہ ایک بااختیار بلدیاتی نظام کے یہ دو شاخسانے ہیں کہ جو اس وقت پوری قوم کے سامنے آئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ طیب اردوان ہے کہ وہ استنبول کے میئر تھے اور وہاں انہوں نے ڈیلیور کیا، وہاں انہوں نے کام کیا، اور جس کی بنیاد پر ان کی ایک شخصیت ڈیولپ ہوئی اور وہ ترکی کے لیے بھی ایک بڑے انقلابی نظام کا ذریعہ بن گئے۔ اسی طرح انور ابراہیم ہے جو اس وقت ملائیشیا کے وزیر اعظم ہیں، وہ بھی کوالالمپور کے اندر بلدیاتی اداروں سے اٹھے اور اس وقت ملائیشیا کی قومی سیاست میں موجود ہیں۔ عبدالہادی آوانگ ہیں جو ملائیشیا کی ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں اور 7 صوبوں کے اندر ان کی حکومت موجود ہے، اور وہ وہی اسی بلدیاتی اداروں سے اٹھے اور انہوں نے اپنی قومی سیاست کے اندر اپنا ایک مقام پیدا کیا۔ ہم اپنے ملک میں دیکھیں، عبدالستار افغانی ایک لیبر تھے، ایک جوتے کی دکان پر سیل مین کی حیثیت سے کام کرتے تھے، جماعت اسلامی نے کونسلر بنایا اور وہ کراچی کے میئر بنے اور قومی سطح پر ان کا ایک نام پیدا ہوا۔ نعمت اللہ خان صاحب جو کراچی کے میئر بنے اور انہوں نے کراچی کی خدمت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی عزت کا مقام عطا کیا اور جماعت اسلامی کے لیے ایک بڑی تقویت کا باعث بنے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ بھی یہاں اب سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے، ایک طویل مدت سے موجود ہے، اور مسلم لیگ کسی نہ کسی نام کے ساتھ پنجاب پہ مسلسل حکمرانی کر رہی ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی ہے، وہ 13 سال سے جو ہے کہ خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہی ہے۔ اسی طرح بلوچستان ہے، یہ ساری جماعتیں مل کر وہاں حکومت کرتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے صوبے کے اندر یہ بلدیات کا بااختیار نظام دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے میں اس تفصیل کی بات اس لیے پیش کر رہا ہوں، ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ہر پہلو کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور محض ایک پارٹی سے توقع رکھنا اور دوسرے کو رغبت دینا حقیقت میں جمہوریت کے ساتھ ظلم کرنا، پارٹیوں میں جمہوریت کو مستحکم نہ کرنا، بلدیاتی اداروں کو بے اختیار بنانا، کالے قوانین تشکیل دینا، یہ تینوں جماعتیں جہاں جہاں بھی حکمرانی کرتی ہیں وہ عوام کو ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہ جو میں اب مرحلہ یہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اجتماع عام ہوا ہے، الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا ہے، اکاڑے سے بھی ایک بڑی تعداد میں شرکت ہوئی،
مرد و خواتین نوجوان بہت بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ الحمدللہ پورے ملک کے اندر ایک بڑا امپیکٹ ہے کہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا 3 دن کا ایک بہت بڑا پروگرام تھا، اور اللہ کی مدد سے کارکنان کے اخلاص نے اس کو ایک بڑی کامیابی کا مقام دیا ہے۔ اسی طریقے سے میں یہ بھی گزارش کروں کہ اس اجتماع عام کو منعقد کر لینا، محض پاور شو کرنا، محض ایک اجتماع عام کا اہتمام کر لینا، یہ تو کوئی ایک بڑا مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے، اس اجتماع عام میں امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب نے بدل دو نظام کے لیے جو پیغام دیا، اب اصل پیغام تو یہی ہے، اور یہ بلدیاتی پوری محنت اور ہر سطح پر اس کا تحرک جو ہے وہ انقلاب کے لیے، جماعت اسلامی کے مقاصد کی منزل کے حصول کے لیے ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ اس لیے امیر جماعت نے ساری مشاورت کے بعد پہلا مرحلہ یہی طے کیا کہ پنجاب کا جو بلدیاتی نظام ہے، جس میں بار بار ترامیم کی گئی ہیں اور اس کو بے اختیار بنایا گیا ہے، بے روح بنایا گیا ہے، ہر طرح کے اختیارات چھین لیے گئے ہیں، اور پنجاب کے اندر اس مقصد کے لیے ہمیں پورے لوگوں کو اس کے لیے متحرک کرنا چاہیے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے حق دو تحریک ہے، گوادر میں مولانا ہدایت الرحمن صاحب نے ایک پوری ٹیم کے ساتھ جدوجہد کی، اللہ نے ایک بڑا مقام دیا اور ایک کامیابی دی۔ اسی طرح حافظ نعیم الرحمن صاحب کی قیادت میں کراچی کے پوری جماعت نے کراچی کے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کی، اگرچہ پیپلز پارٹی نے ظلم کیا، زیادتی کی اور جماعت اسلامی کو اس کے حق سے محروم رکھا، لیکن پورے کراچی میں ایک ڈنکا بجا، اور جب کراچی کے عوام کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہماری بات کر رہے ہیں، ہمارے مسائل کی بات کر رہے ہیں، ہمارے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بدل دو نظام کے اس مرحلے میں ہمارے لیے اصل چیز یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم جہاں بلدیات کو ایک بااختیار نظام دینا چاہتے ہیں، ہم پنجاب کے عوام کو ایک بلدیاتی انتخاب کا حق دلانا چاہتے ہیں، لیکن اصل بات تو اس میں یہ ہے کہ ایک اسلامی نظریاتی تحریک کی حیثیت سے کہ ہمارا یہ پیغام گراس روٹ تک پہنچنا چاہیے اور گلی محلے تک پہنچنا چاہیے۔ ہم بہت منظم ہیں، جماعت اسلامی کو بہت اللہ نے ساکھ دی ہے، ہر بندہ تسلیم کرتا ہے کہ جی جماعت اسلامی بڑی منظم جماعت ہے، ہر آدمی تسلیم کرتا ہے کہ بڑی خدمت کرتی ہے، الخدمت فاؤنڈیشن کی بے مثال خدمات، ہر آدمی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ امانت سے اور دیانت سے کام کرتے ہیں، بلدیات میں ہوں، قومی اسمبلی میں ہوں، صوبائی اسمبلی میں ہوں، سینٹ میں ہوں، حکومت کی کسی سطح پر موجود ہوں، جماعت اسلامی کے لوگوں کے بارے میں لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ امانت اور دیانت سے کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب ہم انتخاب میں حصہ لیتے ہیں تو پہلے تو امیدواران کا مسئلہ بنتا ہے، جب امیدواران کو طے کر لیتے ہیں پھر اس کے لیے جب کوئی پولنگ سکیم آ جاتی ہے تو ہمارے پولنگ سٹیشن ہی نہیں پورے ہوتے، جب ہم یہ مرحلہ بھی پورا کر لیتے ہیں تو پھر پولنگ سٹیشن کے باہر کیمپ لگانے کے لیے بندے موجود نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بلدیاتی پورے نظام کے لیے ایک بڑا تحرک ہے، یہ محض ایک الیکشن کروانے کے لیے نہیں ہے، محض ایک بلدیاتی قانون کو کالا قانون قرار دینے کے لیے نہیں ہے، یہ اس مقصد کے لیے ہے، اس کے دونوں پہلو ہیں کہ پنجاب کے عوام تک یہ پیغام پہنچے کہ جماعت اسلامی ہی ان کے حقوق کی ترجمان ہے، جماعت اسلامی ہی ان کے اختیارات کے حصول کے لیے ایک بلند آواز کو بلند کر رہی ہے۔ آپ کا یہ پیغام ان تک پہنچے کہ جماعت اسلامی ہی ان کے لیے گلی محلوں کی سطح پر جو ان کا حق اور اختیار ہے اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس پورے پیغام کے ساتھ ہم یہ احتجاج بھی کریں، بات بھی کریں، لیکن انتخاب کی تیاری مکمل کریں۔ یہ ضلعی نظم کا
یہ زونل تحصیلوں کے نظام کا، یہ نچلی سطح پر نظام کا یہ حق اور ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو سنگل ٹریک پہ نہ رکھیں، یک رخا نہ رکھیں، بلکہ ساتھ ساتھ انتخاب کی بھی تیاری کرتے رہیں۔ اسی طرح امیر جماعت نے فرمایا ہے کہ ہمیں اس پوری تحرک کے ساتھ پورے ملک کے اندر 50 لاکھ ممبرز بنانے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمیں ہر یونین کونسل کی سطح پر عوامی کمیٹیوں کو تشکیل دینا ہے۔ اور جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے، آپ اس طرف آگے نہیں بڑھیں گے، ہم نعرے لگا لیں، انقلاب برپا کر لیں، لیکن جب تک آپ زمینی حقائق کے مطابق پوری طاقت کے ساتھ کام نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ چیزیں ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انقلاب کا ایک بڑے منظر کو تبدیل کرنے کا اور اس پورے ظالمانہ نظام کو، جس میں کرپشن ہے، چوری ہے، بد انتظامی ہے، عوام کا حق چھینا جا رہا ہے، سرکاری محکمے تباہ ہیں، اور ایک مٹھی بھر بگڑا اشرافیہ ہے جو لوگوں کے حقوق کو غصب کر رہا ہے، اس کے مقابل کے لیے مال، دولت، پیسہ، جاگیر، خاندانوں کی اکڑ، تکبر اور غرور کے مقابلے میں جماعت اسلامی نظریاتی بنیادوں پر اور ایک وسیع بنیادوں پر اپنے اس کام کے اندر اس کو یہ کام آگے کرنا ہوگا۔ اور اس مقصد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ضرورت ہے، یہ آئی ٹی کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اب یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا محض یہ سمجھنا کہ ایک سیلفی لے لی ہے اور اس کی پوسٹ بنا دی ہے اور یہ ساری بات پہنچ گئی ہے، یہ ایک ٹیکنیکل ایک سائنس ہے کہ کنٹینٹ اچھا ہونا چاہیے، پیغام اچھا ہونا چاہیے، آپ عام آدمی تک کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے اس کا بہترین استعمال ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ ہماری بنیادی بات تو ایک دین کی ہے، نظریات کی ہے، ہم قرآن و سنت کے پیغام کے ساتھ جڑے رہیں، ہم لٹریچر کے ساتھ جڑے رہیں، ہم موجودہ دور کے جتنے بھی فتنے اور مسائل ہیں ان کے حل کی تلاش میں ہم قرآن کا ذوق شوق پیدا کریں، حدیث کو پڑھنے کا ذوق شوق پیدا کریں۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لٹریچر ترتیب دیا ہے اس کو پڑھتے جائیں، ذہنوں کی گرہیں کھلتی جاتی ہیں اور باتیں اور مسائل از خود حل ہونے کے لیے بندے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے ترجمان القرآن کو شروع کیا تھا، اور یہ ترجمان القرآن آج بھی موجود ہے، اور اس ترجمان القرآن کے ذریعے جو ہے کہ اپنے ذہن کو اس کی پوری آبیاری کی جا سکتی ہے۔ تو میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہر کارکن، ہر رکن جماعت، ہر ذمہ دار جماعت اس کو لازم بنائے کہ مہینے میں یہ ایک پرچہ ہوتا ہے جو ماشاءاللہ نظریاتی بنیادوں پر بہت ہی شاندار ہوتا ہے، اس کو آپ اپنے لیے لازم کریں کہ ترجمان القرآن کا میں نے خریدار بننا ہے اور لوگوں کو بھی اس کو پڑھانا ہے۔ جو بھی پڑھے گا اس کی ذہن سازی ہوگی۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے کوشش کر رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے، جنت کی طلب کے لیے، اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اس زمین کے لیے، اس سرزمین، اس آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ یہ باطل نظام بالکل ہٹیں گے، یہ زمین بوس ہوں گے اور اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا۔ اور مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوری جد و جہد کے لیے ہمیں جو ایک واضح لائحہ عمل دیا ہے، انشاءاللہ یہ منزل ہم ضرور اپنی پائیں گے، اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ یہ پاکستان قیامت کی صبح تک سلامت رہے گا اور اس زمین پر اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر اعتبار سے جماعت کی دعوت اور اس کو عوامی سطح تک پہنچانے اور نظریاتی طاقت کو اپنے کردار کی طاقت کے ساتھ مضبوط کرنے کی اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔